صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج ہم ان ولی کامل کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے جنہوں نے اپنی دنیاوی شان و شوکت اور رتبے کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کی اور پھر ولایت میں وہ مقام حاصل کیا کہ شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی نے بھی ان سے تبرک کے طور پر ان کا خرقہ مانگا۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مدینے سے دور اے دل رہے مدینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے۔ آپ کا مبارک نام حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ حضرت ملک محمد اختیار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ سلطان محمود بیگڑا کے خاص امیروں میں سے تھے۔ جب سلطان محمود بیگڑا تخت نشین ہوئے تو انہوں نے اپنے دربار کے خاص لوگوں کو ایک ایک خطاب دیا۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے خطاب لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خطاب ہو سکتا ہے۔ آپ کو سلطان محمود بیگڑا کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ سلطان کی طرف سے آپ کو بہت سی جاگیریں اور مال و دولت دیے گئے تھے اور آپ اپنی زندگی امیروں کی طرح شان و شوکت سے گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پالکی میں سوار ہو کر میٹھا پور علاقے کی طرف سے گزر رہے تھے۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ آپ کی پالکی کو ایک درخت کے سائے میں روکا گیا۔ آپ اور آپ کے ساتھ والے اسی پیڑ کی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہر گئے۔ اس درخت کے قریب ہی مسجد میں حضرت مخدوم کبیر الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، جو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے تھے اور ناگور شریف سے ہجرت کر کے احمد آباد آئے تھے اور سلسلے چشتیہ کے اکابر بزرگوں میں سے تھے۔ وہ طالب علموں کو درس دے رہے تھے۔ جب حضرت ملک محمد اختیار علیہ الرحمہ کی نظر حضرت کبیر الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پاک پر پڑی تو آپ مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا اور ظہر کی نماز حضرت کبیر الدین کے پیچھے ادا کی۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت کبیر الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص توجہ آپ پر ڈالی۔ حضرت کی نظر آپ پر پڑنا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب کچھ دیر بعد ہوش میں آئے تو وہاں سے گھر پر تشریف لائے، لیکن اب حضرت کبیر الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کام کر گئی تھی۔ آپ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ آپ کا حال اب یہ ہو گیا تھا کہ جب تک حضرت کبیر الدین کی خدمت میں نہ جاتے بے قرار اور بے چین رہا کرتے۔ آپ روزانہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مخدوم کبیر الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اے ملک، آپ دنیا دار ہے، روزانہ یہاں کیوں آتے ہیں اور دربار کے کاموں کو بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے؟ اگر آپ طالب حق ہے اور خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کو ترک کر دے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور اجازت دے کہ میں دل سے اس کام کا فیصلہ کر لوں۔ حضرت نے آپ کو دعا دے کر رخصت کیا۔ حضرت ملک محمد اختیار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے اور ان سب لوگوں کو بلایا جن سے آپ کے پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا۔ آپ نے اپنے قرض داروں کا قرض بھی معاف کر کے انہیں آزاد کر دیا اور اپنی تمام جاگیریں اور مال و اسباب جو آپ کو سلطان کی طرف سے ملے تھے وہ واپس ان کے وہاں روانہ کر دیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ آپ کی بدولت میرے دل میں کوئی آرزو باقی نہ رہی۔
میں نے اپنی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزاری، اب میں دنیا سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ مال و دولت اور جاگیر آپ جسے مناسب سمجھے اسے دے دے۔ جب تمام جاگیر اور آپ کا لکھا خط سلطان محمود بیگڑا کے پاس پہنچا تو انہوں نے خط کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ شاید کوئی بات ہو گئی ہے یا کسی بات سے ملک محمد رنجیدہ ہو گئے ہیں اور ان کو کسی بات کا برا لگا ہے۔ سلطان نے آپ کو طلب فرمایا اور آپ کی دل جوئی کی اور آپ کو سمجھایا، لیکن حضرت ملک محمد نے کہا کہ زندگی کے اتنے سال بادشاہ کی خدمت گزاری کی ہے، اب چاہتا ہوں کہ رب العالمین کی خدمت میں رہوں جس نے بادشاہوں کو تخت و تاج عطا فرمائے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ دربار سے رخصت ہو گئے اور گھر تشریف لائے۔ سلطان محمود بیگڑا نے اپنے دوسرے دو امیر، ایک الف خان اور دوسرے دریا خان جو حضرت ملک محمد کے خاص دوستوں میں سے تھے، ان کو بلایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ دونوں نے سلطان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں۔ یہ دونوں صاحب حضرت ملک محمد اختیار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر آئے اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی۔ حضرت ملک محمد دونوں کے ارادے کو جان گئے اور سمجھ گئے کہ ان دونوں کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دونوں کو بٹھا کر آپ اندر تشریف لے گئے، حجام کو بلایا اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے، مونچھیں ترشوا لی اور اپنی بیوی صاحبہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و اسباب ہے وہ سب تمہارا ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ یہ سب کچھ لے کر تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو، اور اگر شوہر سے محبت ہے تو پھر یہی رہو کہ میں نے دنیا ترک کر دی ہے اور خدا کی راہ میں قدم رکھا ہے۔ آپ کی پاک باز اور نیک بیوی صاحبہ نے عرض کیا کہ اے میرے شوہر، آپ جہاں اور جس حال میں رہیں گے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ بیوی کا جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری محبت میں میرے ساتھ رہنا منظور ہے تو اپنے زیورات اور اپنے مال کو اپنے سے دور کر دو۔ آپ کی بیوی صاحبہ نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے سارے زیورات اتار دیے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر نکل گئے۔ آپ کے دونوں دوست الف خان اور دریا خان دیوان خانے میں انتظار میں بیٹھے تھے۔ آپ ان کے سامنے سے اپنی بیوی کو لے کر نکل گئے اور سیدھے حضرت سیدنا کبیر الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت آپ کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کا استقبال کیا۔ حضرت نے آپ کی بیوی صاحبہ کو اپنے مکان میں بھیجا اور حضرت نے اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ یہ عورت وقت کے شیخ ابراہیم بن ادہم کی بیوی ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور خدمت کرنا۔ حضرت ملک محمد اختیار رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دونوں دوست واپس سلطان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے سلطان، وہ تو ہمارے سامنے اپنی بیوی کو لے کر حضرت کبیر الدین کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت کبیر الدین کی توجہ نے ملک اختیار کو کیا سے کیا بنا دیا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ حضرت ملک محمد اختیار رحمۃ اللہ علیہ حضرت کبیر الدین کے مرید ہو گئے اور حضرت کی خدمت میں ہی رہ کر سلوک کی منزلیں طے کرنے لگے۔ باطن کی اصلاح کے لیے حضرت نے آپ کو ایک خدمت سونپی۔ آپ روزانہ سابرمتی ندی کے کنارے جاتے اور پانی کا مٹکا بھر کر اپنے سر پر اٹھا کر لاتے۔ لوگ جب آپ کو دیکھتے تو وہ آپ کو دیوانہ کہتے کہ انہوں نے دنیاوی عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو کیسا بنا لیا ہے، لیکن آپ نے لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور حضرت کی خدمت میں لگے رہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت کبیر الدین نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ آپ نے حضرت کبیر الدین کی خدمت میں رہ کر ولایت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آتے اور فیض حاصل کیا کرتے۔ لوگوں کی بھیڑ آپ کے دروازے پر لگی رہنے کی وجہ سے آپ کو عبادت و ریاضت میں خلل واقع ہوا۔ آپ کے مرشد نے آپ کو شہرت سے دور رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ جو آپ کے پاس آتا آپ اس سے اس کی قیمتی چیز کے بارے میں کہتے کہ میری خاطر تم اسے کسی غریب کو دے دو، اور اس شخص کو ناچار آپ کے حکم پر وہ چیز کسی غریب کو دے دینی پڑتی۔ اس وجہ سے لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس آنا کم ہو گیا اور آپ
عبادت و ریاضت میں زیادہ مصروف رہنے لگے۔ ایک دن حضور سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کی صحبت سے فیض حاصل کرنے لگا۔ کسی نے اس مرید کی شکایت سرکار شاہ عالم سے کی کہ حضور وہ شخص مرید آپ کا ہے لیکن ملک محمد اختیار کی خدمت میں رہتا ہے۔ یہ سن کر سرکار شاہ عالم نے فارسی زبان میں ایک شعر پڑھا کہ ہر کے باشد دو عالم بختیار او کنت خدمت محمد اختیار، یعنی جو کوئی دونوں جہان کی سعادت اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد اختیار کی خدمت کو اپنائے۔ ایک دن آپ کی اور سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ملک محمد اختیار نے سرکار شاہ عالم سے خرقہ طلب کیا اور سرکار شاہ عالم نے بھی آپ سے خرقہ طلب فرمایا۔ آپ نے عرض کیا کہ خرقہ دینا یہ تو شاہوں کا کام ہے، تو سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ آپ بھی انہی شاہوں میں سے ایک شاہ ہے۔ پھر سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا کرتا شریف جو اس وقت پہنے ہوئے تھے وہ عطا فرمایا اور آپ نے اپنی کلاه مبارک سرکار شاہ عالم کو پیش کی۔ ایسا آپ کا مقام اور رتبہ ہے۔ آپ کا وصال پاک 895 ہجری کو ہوا۔ مزار مقدس پیر و مرشد کے مزار کے پاس ہی ہے اور ساتھ میں آپ کی بیوی صاحبہ کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور ساتھ ہی حضرت مخدوم کبیر الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ کی ویڈیو کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔